موبلائز ہوں گے اور تیار ہوں گے کہ جب بھی ہمیں ہماری سینٹرل لیڈرشپ سے انسٹرکشنز آئیں گی، جو انسٹرکشنز بھی آئیں گے، ہمارے پشاور ضلع جو ہے جس نے 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کے بعد بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے اس سیاسی جدوجہد میں، اسی طرح پشاور سے لیڈ آئے گی اور یہاں سے جو ہے لوگ اٹھیں گے اور یہ تحریک دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ پورے پاکستان میں پھیلے گی انشاءاللہ۔ یہ کچھ باتیں تھی۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں 9 اپریل 2022 کو رجیم چینج کو، اور ایک جو یہ غیر مستحکم حالات ہیں، یہ جو سیاسی بے یقینی ہے، 2 سال۔ میرا جو کچھ کیا ان 2 سالوں میں جو ہے ایک مستحکم جو سچویشن تھی اس کو خراب کیا گیا، کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ملا۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو جیل سے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، اس طرح انہوں نے کہا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جو پلان اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہی کارگر ہوگا، وہی انشاءاللہ عمل میں آئے گا، اور اس ملک میں جمہوریت بحال ہوگی، اور جو عوامی مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ بھی بحال ہوگا، اور ہم ایک ترقی کی راہ پہ عنقریب جو ہے وہ گامزن ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، اب ہماری جو ساتھی ہیں شادانہ گلزار صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ تقریباً 45 دن ٹریبیونل کی تیاری میں بہت زیادہ مصروف تھے، اور ہم نے 45 اور 47 کے اس کے ثبوتوں کو اکٹھا کر کے ایک بہترین فائل بنایا ہوا ہے۔ تو تقریباً ہمارے ڈسٹرکٹ پشاور کے اور باقی اضلاع کے کچھ MPs نے تقریباً جو بھی فارم 45 پہ جیت چکا تھا اور 47 پہ ہرایا گیا تھا، ان کے کیسز ٹریبیونل میں 100% ہم نے جمع کرائے ہیں، KP میں بھی اور باقی پورے پاکستان میں بھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے ہانریبل 6 جج صاحبان جو اسلام آباد میں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور باقی اپنے اسلام آباد کے جسٹس صاحب کو، کہ یہ ہم پہ پریشر ہے اور ہم اس پریشر میں کام نہیں کر سکتے، اور پھر انہوں نے کچھ ثبوتیں بھی دی ہیں۔ تو اب یہی بات ہے کہ اگر ہم سنسیئر ہے اور سنجیدہ ہے ان باتوں پہ کہ ہم نے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور مضبوط بنانا ہے، تو ہم نے اس الیکشن پہ تقریباً 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ اربوں تو ہو گئے ہیں، 80-70 ارب کا تو سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی 1 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہو گئے، اور رزلٹ یہ ہے کہ تقریباً تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں فیئر نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی ہے۔ اب وہ دھاندلی تو نہیں ہوئی ہے 5 بجے تک، لیکن جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ رات کے 10 بجے کے بعد، جو کہ پاکستان کا جب سے بنا ہوا ہے تب تک یہ رات کو جو نتائج تبدیل ہوتے ہیں، اس دفعہ کسی اور طریقے سے تبدیل کیا ہے۔ تو میری اور ہماری پوری پارٹی کا، بلکہ لیڈرشپ کا یہی مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان جو اس وقت پاکستان واپس آئے ہوئے ہیں کہ نہیں، کچھ پتہ ہے کہ نہیں رشیا میں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور پھر ہمارے پاکستان کے باقی ممبران جو ہے الیکشن کمشنر، ان کو بھی لکھنا چاہیے کہ ہم پہ بھی پریشر تھا اور ہم نے بھی پریشر میں یہ فیصلے کیے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کے ہیرو بن جائیں گے۔ جس طرح ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے لکھا ہے، تو اس کے لیے ہمارے دلوں میں بہت جگہ پیدا ہوئی کہ چلو ایک روشنی کی کرن تو نظر آنے لگی ہے۔ تو اب یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے تو اپنا کیس لڑیں گے، ٹریبیونل میں لڑیں گے، ٹریبیونل کے لیے انہوں نے ٹائم بھی دیا ہے کہ 120 دن میں فیصلہ کریں، لیکن پاکستان میں عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ پرولانگ ہوتے جاتے ہیں، اور رزلٹ جو عوام کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے وہ ان کو وہ رزلٹ نہیں ملتا۔ تو اگر
پاکستان کو بنانا ہے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور پاکستان اپنی مرضی سے پاک ایران گیس وصول کر سکتا ہے، جو کہ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے یہ گیس کا جو سسٹم بحال نہیں کیا ہے تو آپ پر $800 ارب کا جرمانہ ہوگا. ادھر سے بھی مجبور اور پھر امریکہ سے بھی مجبور. وہ کہتا ہے کہ اگر لگایا ہے گیس کنیکشن کنیکٹ کیا تو آپ پہ اتنے اربوں ڈالر اور پابندیاں لگے گی. تو یہ باتیں پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھے نہیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا خرچہ ہوا ہے، اب بھی پاکستان کے ذمہ داروں کے ساتھ یہ ٹائم ہے کہ یہ جو فارم 45 کو 47 پہ جتوائے گئے لوگ بیٹھائے ہوئے ہیں، وہ خود بھی ایک مایوسی کے ساتھ اپنی وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت جو نامعلوم طریقے سے ہمارے 4 سینیٹر آ گئے، نہ کوئی پارٹی تھی نہ کوئی گروپ تھا، اور ہمارے صوبے کی بھی ایک لاٹری نکل آئی ہے کہ ہمارے ایمل ولی خان صاحب بھی سینٹ میں پہنچ گئے. یہ معجزاتی عمل ہے. تو پاکستان میں اگر اسی طرح کرنا تھا تو پھر خواہ اس الیکشن پہ اتنے اربوں کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں. تو ہماری کچھ یہ باتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ذمہ داروں کے طرف یہ بات پہنچے کہ ہم تو پی ٹی آئی والے تو اس ملک کو بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، خان کے قافلے کے سپاہی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. نہ کوئی ہماری نگیٹو سوچ ہے کہ ہم کسی کو اداروں کو نقصان پہنچائیں، نہ اداروں کو آپس میں لڑائیں. لیکن ایک بنیاد ہوتا ہے پاکستان کے الیکشن نظام سے پاکستان کسی بھی ملک کی ترقی کا، وہ بنیاد ہمارا ہل چکا ہے. اس کے لیے ہم ٹریبیونل میں گئے ہوئے ہیں. اب ہمارے الیکشن کمشنر آف پاکستان سے اور اس کے چاروں ممبروں سے یہی درخواست ہے کہ انشاءاللہ 120 دن میں فیصلہ ضرور آ جائے گا اور حق سچ کا آ جائے گا. لیکن اس کو ادھر ہی بس ایک فیصلہ ہو، باقی عدالتوں کے چکروں سے بچانے کے لیے آپ بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرے کہ ہم پہ بھی پریشر تھا اور ہم نے بھی پریشر میں 47 بنایا ہے اور یہ آپ لوگ جیت چکے ہو. ایسا کچھ بیان دے دے تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ بس ہم سب کچھ اسی طرح پریس کانفرنس کرتے رہیں گے اور یہ لوگ جو ہے نا اس پہ کوئی عمل دخل نہیں کرے گا. تھینک یو جی. دا ضرور پکا دے. آج رمضان المبارک کا آخری روزہ بھی ہے، تو تمام جو لوگ آئے ہوئے ہیں، ہمارے دوست